السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے، ہم سب کو، کہ ہم اپنے اخلاق کے اوپر بہت سارا کام کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، آمین۔ الحمد للہ الذی اسبغ علینا نعمہ اسرارا و اظہارا وأمرنا بشكرها ودوام ذكرها ليلا ونهارا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألزمنا الصدق قولا وفعلا وإخبارا۔ تمام قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں چھپی ہوئی اور ظاہری نعمتیں عطا کی اور ہمیں اس کے شکر کا حکم دیا، اور دن اور رات ہمیشہ ان نعمتوں کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہم پر بات میں، عمل میں، خبر دینے میں سچائی کو لازم ٹھہرایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی حمد ہے نا۔ یہ استاذہ نے جو آج کل اپنے لیکچرز میں شروع میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بولتی ہیں نا، ان کو اکٹھا کر کے تو میں نے رکھا ہوا ہے کہ ہر دفعہ جب میں آپ سے بات کروں گی تو اللہ تعالیٰ کی اچھی سی تعریف کر کے پھر بات شروع کریں گے۔ اتنا مزہ آتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کر کے، ہے نا۔ اچھا چلیں اب ہم دعا کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا میری پیاری بہنوں، اب یہ جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا نا، کہ ایک قدم ہمارا جنت کی طرف اور ایک طرف ہو اور ایک قدم جہنم سے پرے، اس میں میری پیاری بہنوں جو میں نے آپ کو باتیں بتانی شروع کی ہیں وہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں ہم ان کو سن کر اپنے آپ کو بدل لیں۔ ہم سے بار بار غلطی بھی ہو سکتی ہے اور مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ کسی عادت کو چھوڑنا ایک مشکل کام ہے۔ جس بندے کو غصہ بہت آتا ہو وہ اپنا حق سمجھتا ہے غصہ کرنا، اور یعنی اخلاق کی جو برائیاں ہوتی ہیں، اخلاق کا تو مطلب یہ خلق کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ نے ریپیٹڈلی کوئی کام کیے ہوتے ہیں اور ان عادتوں کی وجہ سے وہ چیز پکی ہو گئی ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی میں، تو وہ جو پکی ہو گئی ہوتی ہے اس کو توڑنا اور اس کو دوبارہ سے بنانا بہت ہارڈ کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں ہی ہم بدل جائیں، لیکن کوشش ہماری کیا ہے یہ سوچیں نا، ہماری کوشش یہ ہے کہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہمارے اخلاق میں تبدیلی آ گئی ہو اور ہم چینج ہو گئے ہوں، اور ہماری دعائیں بہت کرامت ہیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ دعائیں اخلاق کیوں نہیں بدل سکتی؟ بالکل بدل سکتی ہیں۔ آپ نے وہ ساری دعائیں یاد رکھنی ہیں، سجدے میں مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، فرض کے بعد مانگیں، بارش کے وقت مانگیں، یعنی ایسی قبولیت والے وقت میں مانگیں اور کہیں اللہ تعالیٰ مجھے میرے اخلاق کو بدل دے۔ کیونکہ میری پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی۔ اب آپ میری پیاری بہنوں دیکھیں کہ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق اتنا برا ہے کہ ہمارے گھر والے ہی ہم سے تنگ ہیں اور وہ بس چھپتے پھرتے ہیں ہم سے، تو پھر وہ نمازیں کاہے کی کام آئیں گی؟ جب آپ دین کی محبت دوسرے کے اندر ڈالنے کی بجائے الٹا ہی کام کر رہے ہیں، کہ ان کو یہ ہو کہ جو دین والے ہوتے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو تہجد والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو پھر تو ہم دور رہیں گے ان سے۔ بلکہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے کہ ان کو ہمارے اخلاق کی وجہ سے، نمازوں سے، تہجد سے پیار ہو جائے، اور وہ کہیں کہ یہ کام کرنے سے انسان ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ میں بھی کروں گا۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ ہمارے شیخ خالہ بڑے مزے کی بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ باہر آپ سب لوگوں کے ساتھ ابو بکر بنتے ہیں اور گھر میں جا کے ابو جہل، یہ نہ کریں۔ تو بات بالکل سچی ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر مائیں بڑی پیار سے بول رہی ہوتی ہیں، بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ، اور جیسی ٹیلی فون سے ہٹتی ہیں تو چہرہ بھی بدل جاتا ہے، تیوری چڑھ جاتی ہے، غصے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر اس کو پرے کر، ادھر اس کو دو چار سنا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی آپ کا جو نیکی شروع ہوگی وہ آپ کے گھر سے ہی شروع ہوگی۔ تو یہ جو سکون اور اطمینان لانے کی فضا ہے نا، اس میں سب سے پہلے آپ دھیرج رکھیے۔ ہر بندے کا آپ پہ ذمہ داری ہے، لیکن آپ ان کو بتا سکتے ہیں، محبت سے محبت کو ہائی لائٹ کریں، محبت سے کروا سکتے ہیں۔ زبردستی کروانے سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں گے وہ چیز۔ لیکن محبت فاتح عالم ہوتی ہے،
اور یہ محبت نہیں ہوتی کہ 4 دن آپ پہ اثر رہا کسی بات کا اور آپ نے بڑی محبت کی اور اس کے بعد آپ پھر اسی روڈ پہ چلنے لگ گئے اور وہی آپ کو طور طریقے دوبارہ ہو گئے. نہیں، اپنے اخلاق کو ہمیشہ کے لیے بدلنا ہے کہ اللہ میرے اخلاق میں یہ پرماننٹ چینج لیا کہ میں نے برا اخلاق نہیں اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے شر سے محفوظ رکھ اور لوگوں کو بھی میرے شر سے محفوظ رکھ. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بات نوٹس کریں گے کہ اگر آپ نے دعائیں کرنی شروع کی اپنے گھر والوں کے لیے اور آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا، پیار کا رویہ اختیار کیا، کچھ چیزوں کو، ان کی برائیوں کو اگنور کیا، کچھ پہ ان کی محبت کے ساتھ پکڑ کی، اور وہ پکڑ بھی کیسے؟ تانے کے طور پہ نہیں، تانے کے ساتھ نہیں. یعنی یہ بہت مصیبت کی بات ہے کہ غصے کے ساتھ، چڑچڑے پن کے ساتھ اور تانے کے ساتھ اور برے اخلاق کے ساتھ کسی کی کریکشن کرنا وہ نہیں ہو سکتی. اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اس کا نیگیٹو رزلٹ نکل سکتا ہے لیکن پازیٹیو کنسٹرکٹیو رزلٹ نہیں نکل سکتا. اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے. آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود کے ساتھ بھی تانے والی بات نہیں کی، ان کو بھی کبھی تانا نہیں مارا، ان کو بھی کبھی ایسا برا نہیں کہا کہ جس کی وجہ سے وہ پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے. ان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا؟ جو سب سے برے ان سے پیش آتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں بڑے غور فکر کرنے کی ہے، کیونکہ ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، لیکن جب آپ کو یہ ہو کہ آپ نماز میں تو سنت کو اختیار کر رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ کو سنت نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. نرم بات کرنی، لوگوں کو ہدایت کرنا، ایسے وقت میں ان کو ہدایت کرنا جس وقت میں ان کو سمجھ آتی ہو، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو تانا نہیں دینا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بھی سنت سے ہی ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں اپنی وہ تیر نہیں چلانے، کیونکہ اگر اپنے تیر چلائیں گے تو پھر وہ غلط ہی نشانے پہ بیٹھیں گے، وہ غلط جا کے نقصان دیں گے کسی کو. لیکن اگر صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقے کو نوٹس کریں نا تو اس میں محبت کا اور درگزر کا پہلو بہت زیادہ نظر آتا ہے. اس کے لیے میری پیاری بہنوں، یہ آج ہم نے واپس پلٹ کے سوچنا ہے کہ ہم نے جو پہلی سیریز کا پہلا کلپ تھا وہ کیا تھا؟ ہم نے اپنے گھروں کو سکون والا بنانا ہے، اطمینان والا بنانا ہے کہ گھر میں انٹر ہوتے وقت لوگ یہ کہیں کہ ہم اب امن میں آ گئے ہیں. یہ نہ کہیں کہ ہم جنگ والے ایریا میں داخل ہو رہے ہیں. یہ نہ وہ سوچیں کہ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر سے بامبس پڑنے شروع ہو جائیں گے اور ابھی ہمیں گولیاں لگنے لگ جائیں گی، تانوں تشنوں کی، اور مصیبت اور پریشانی آ جائے گی جیسے ہی گھر میں انٹر ہوں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہوتا ہے، یہ گھروں میں ہے. ہم نے اپنے گھروں کو سکون والی جگہ بنانی ہے، امن والی جگہ بنانی ہے، تاکہ اس میں فرشتے اتریں، شیطان نہ بیٹھے ہوں ہر جگہ کے اوپر کہ جو کبھی ایک کو پنچ کر رہے ہوں، کبھی دوسرے کو پنچ کر رہے ہوں. بسم اللہ پڑھ کر گھر میں انٹر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بہت ساری دعائیں ہیں گھر میں انٹر ہونے کی کہ امن اور اطمینان کے ساتھ داخل ہوں. آج جو میں آپ کو دعا بتاؤں گی وہ آپ نے پڑھنی ہے تاکہ ہمارے اخلاق درست ہونے لگ جائیں. وہ دعا ایسی ہے: اللہم اہدی قلبی، اللہم اہدی قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے. وسدد لسانی، وسدد لسانی، وسدد لسانی، اور میری زبان کو سیدھا کر دے. یعنی اس سے سیدھی بات نکلے، اس سے تانا اور ٹیڑھی چیزیں نہ نکلیں کہ لوگوں کو تنگ کریں یا ان کو ٹیز کریں. وَاسْلُلْ سَخِیمَةَ صَدْرِی، اور میرے سینے کی تنگی کو دور کر دے. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمة صدری. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمة صدری. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمة صدری. آمین. میری پیاری بہنوں، ہم میں سے جس کو تانا دینے کی عادت ہے یا لوگوں کو تنگ کرنے کی عادت ہے یا لوگوں کے پیچھے پڑ جانے کی عادت ہے،
ان سب کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، بلکہ سبھی پڑھیں گے، ہم سبھی کسی نہ کسی لیول پہ جا کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دعا بہت کارآمد ہے تاکہ ہمارا دل کھلا ہو جائے لوگوں کے لیے، آسانی پیدا کرنے والا ہو جائے، اور ہماری زبان سیدھی بات کرے، آسان بات کرے، دوسروں کو خیر پہنچانے والی بات کرے، دوسرے کے فائدے کی بات کرے، اور ہمارا دل جو ہے وہ ہدایت پا جائے، اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اس دنیا میں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، میں لوگوں کو تانے دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، میں لوگوں کے لیے خیر کے سبب کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ اللہ میرے دل کے اندر خیر کو بٹھا دے تاکہ میں بولوں تو خیر بولوں، میں کسی کو مشورہ دوں تو خیر کا مشورہ دوں، اور میں سارے کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کروں، مجھے کسی سے واپس کوئی چیز نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، لوگوں کو راضی کرنا مشکل کام ہے۔ تو ہم جب لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو پھر وہ نہیں راضی ہوتی، جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں نا تو ساری، میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، پزل جو ہے نا اس کے سارے مسنگ پیسز جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ٹھک 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 کر کے لگ جاتے ہیں اور پزل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور انسان کا دماغ کلیئر ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے میری زندگی میں یہاں آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو ہمارا مقصد خیر پہنچانا ہے، دوسروں کے لیے خیر کا سبب بننا ہے، ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں؟ اور وہ خیر کہاں سے شروع ہوگی؟ ہمارے گھروں سے شروع ہوگی، ہمارے گھروں سے شروع ہوگی۔ ہم جب بہت زیادہ دین پر عمل کرنے لگتے ہیں نا تو پھر ہمارے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ شاید آج ہی کے دن میں پوری دوائی کی شیشی میں اپنے بچوں کو بھی پلا دوں، اپنے ہسبینڈ کو بھی پلا دوں، ساری کی ساری، وہ تہجد بھی پڑھنے لگ جائیں، وہ نمازیں بھی پڑھنے لگ جائیں، وہ قرآن بھی پڑھنے لگ جائیں، وہ سب کچھ ایک ہی دفعہ میں ان کو بتا دوں، اور پھر جب میں بتا دوں تو پھر ان کو کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ پھر مجھ سے بچیں گے نہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہر ایک کی زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے، وہ سفر میں ہوتا ہے، ایک بچپن کا سفر ہوتا ہے، ایک جوانی کا سفر ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طرح کے ایکسپیرینسز کر رہا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا ہے، تھوڑی سی سپیس بھی دینی ہے، ہدایت کر دینی ہے، بات بتا دینی ہے، اور پھر اس کو خود سے فگر آؤٹ کرنے دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اس لیے سکون اور اطمینان گھر میں لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، ٹھیک؟ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔